الحمدللہ والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی افضل خلق اللہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 یا 14 دن نہایت افضل اور بہتر دن ہے، اور ان کے حوالے سے بات کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان ان دنوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار اور لا تعداد حکمتیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس وقت کو چاہے فضیلت دیتے ہیں، انسانوں میں سے جس کو چاہیں فضیلت دیتے ہیں، مکانات اور مقامات میں سے جسے چاہے فضیلت دیتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں، ان جگہوں سے فائدہ اٹھائیں، ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہو۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو فضیلت دی ہے پوری دنیا پر، انبیاء کو فضیلت دی ہے بشر پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے رسل پر، اور رمضان کو فضیلت دی ہے سارے مہینوں پر، اور رمضان کے 10 راتوں کو فضیلت دی ہے کائنات کے کل راتوں پر، اور لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے کائنات کے کل راتوں پر، اور اسی طرح ذی الحج کے 10 دن ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے باقی دنوں پر، اور ان کے راتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں کے راتوں پر سوائے لیلۃ القدر کے راتوں پر۔ اور ذی الحج کے 10 دن نہایت اہم اور افضل دن ہے۔ یہ ایسے دن ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کو دوسرے دنوں کے نسبت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ ایسے دن ہے کہ جس میں عرفے جیسا دن ہے۔ عرفے کا دن وہ ہے جو یوم الغفران ہے، گناہوں کے بخشش کا دن ہے۔ عرفے کا دن وہ ہے جس دن ہمارا دین پورا ہوا، اور عرفے کا دن وہ دن ہے جس دن حج اکبر ہوتا ہے۔ ان دنوں کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں موجود ہے۔ سب سے بڑی فضیلت ان دنوں کی یہ ہے کہ ان دنوں پر اور ان کے راتوں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ عز و جل عظیم ذات ہے، اور عظیم ذات عظیم چیز پر ہی قسم کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم ہے، اور 10 راتوں کی، اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں دن داخل ہے، تو 10 راتوں کو، ذی الحج کے 10 راتوں کو اور ذی الحج کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور ان دنوں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور ذی الحج کے 11ویں 12ویں اور 13ویں دن پر ان کو جو ہے ایام التشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرتے ہیں ایام معلومات میں سے، اور ان میں جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے دن ہے 11واں 12واں اور 13واں دن، جیسے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، دیگر علماء اور مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اور بہت سارے احادیث ان دنوں کی فضیلت میں منقول ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کائنات کے جتنے بھی دن ہے، سال کے دن، زمانے کے جتنے بھی دن ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو کسی دنوں میں پسند ہے تو وہ ذی الحج کے 10 دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، اگر ایک انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، اور ایک انسان ایسا ہے کہ وہ ذی الحج میں 10 دن عبادت کرتا ہے، ان دنوں کو غنیمت بناتا ہے، تو کیا مجاہد بھی اس انسان سے افضل نہیں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے، مگر اگر ایک انسان جہاد کے لیے نکلے ایسے حالت میں کہ نہ خود واپس آئے اور نہ ہی اس کے مال میں سے کچھ بچے، تو وہی انسان جو ایسے حالت میں دنیا سے نکلتا ہے کہ نہ خود واپس آتا ہے اور نہ مال کا کوئی حصہ بچے، وہ انسان افضل ہو سکتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی دنوں میں سب سے افضل اور سب سے عظیم دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے 10 دن ہے، اور سب دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں آپ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، تحمید پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد بیان کریں۔ تو یہ سب سے اعظم اور سب سے افضل اور ایسے دن ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ عمل کو پسند کرتے ہیں دوسرے دنوں کے نسبت۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند بزار میں ابو یعلا نے یہ حدیث ذکر کی ہے، امام ابن حبان نے ذکر کی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے سب سے افضل ترین دن ذی الحج کے 10 دن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان دنوں سے افضل دن اور ہو ہی نہیں سکتے جنہیں انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے، اور یہ وہ دن ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اس کے لغزشیں معاف کرتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے۔ اس طرح صحیح ابن حبان میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے دن جو کہ افضل ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے 10 دنوں سے۔ فقال رجل یا رسول اللہ هو افضل ام عدتهن جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں میں عمل کرنا افضل ہے یا پھر جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں عمل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سارے حدیث انہوں نے ذکر کی ہیں، ان کے بعد ان حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سارے حدیث دلیل ہے کہ اگر ایک انسان مفضول عمل کرتا ہے ذی الحج کے دنوں میں، یہ مفضول عمل بہتر ہے اس فاضل اور بہتر عمل سے جو انسان عام دنوں میں کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان ہے وہ افضل عمل کرتا ہے لیکن ذی الحج کے 10 دنوں میں نہیں کرتا، عام دنوں میں کرتا ہے، اور ایک انسان ہے کہ اس عمل سے نیچے مرتبے کا ثواب والا عمل کرتا ہے لیکن ذی الحج کے دنوں میں کرتا ہے، تو نیچے مرتبے کے ثواب والا عمل ذی الحج کے دنوں میں اس عمل سے افضل ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عام دنوں میں کیا جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ دن، ان میں ایک دن ہے جو کہ عرفے کا دن ہے، ذی الحج کا 9واں دن، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کو کامل کیا۔ اور اسی طرح عرفے کا دن حج اکبر کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ بخشتے ہیں، اور اس دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفے کے روزے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو سال گزر چکا ہے اس کی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں عرفے کے دن کے روزے سے، اور جو سال آنے والا ہے اس کی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور اس کی سختیوں سے بچائے۔ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحیح مسلم میں کہ سب دنوں میں سب سے زیادہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور آگ سے بچتے ہیں وہ عرفے کے دن بچتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے کہ وہ عرفے کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے ہیں۔
اور عرفے کے دن جو دعا کی جائے وہ دعا بھی مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، امام مالک نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ عرفے کے دن کی دعا ہے۔ اور بہترین الفاظ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھے ہیں یا جن کے ذریعے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بہت ہی افضل دن ہے، اس وجہ سے ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ان دنوں کو عام دنوں جیسے جانے دے۔ یا ذی الحج کے دن شروع ہو تو انسان جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں ہی لگا رہے، پورے 10 دن جو ہے وہ اسی میں گزر جائے، عید میں کیا کریں گے، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ وقت گزار لیتے ہیں۔ مسلمان کی سوچ بہت اعلیٰ ہونی چاہیے، مسلمان کی فکر بہت بلند ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ جو دن ہے نا، یہ سیزن ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، جن میں ہم اپنی کوتاہیوں کو پورے کر سکتے ہیں، جن میں ہم کم وقت میں بہت سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عقل مندی یہی ہے کہ انسان ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی عبادت ان دنوں میں اگر انسان کرتا ہے تو وہ اس عبادت کا ثواب عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد۔